بچے خاموش رہیں، بچے خاموش رہیں۔ جان ایلیا ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ شراب پیا، مگر ان کا ایک ایسا جملہ، ایسا اشعار ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر کے اس اشعار پہ ان کو شاید جنت دے دے۔ انہوں نے جو لکھا وہ آپ سمجھ لو۔ آج 6 محرم جا چکی 7ویں لگ چکی۔ آج سرکار علی اکبر علیہ السلام کی شہادت اسلام میں وہ شہادت ہے۔ میں موضوع پر آتا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ خاموشی سے سنیں۔ جب آپ خاموشی سے سنو گے تو آپ کربلا سن لو، اور سبحان اللہ بھی مت کہو، الحمدللہ بھی مت کہو، کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری تعریف نبی اور آل نبی کے لیے۔ آپ خالی خاموشی سے سنو، بس اس میں کا اگر ایک جملہ بھی آپ کے سینے میں اتر جائے اور وہ بات آپ کے دل پہ اگر گریا کر جائے اور ایک بوند آنسو گر جائے تو حدیثوں میں آتا ہے جس نے نبی کے اولادوں پر ایک بوند آنسو گرا دیا اس پہ جاننا حرام ہو گئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بات خاموشی سے سمجھ میں آئے تو مکمل خاموشی رکھو اور انشاءاللہ سنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے گھر والوں کا غم سمجھنے کی توفیق دو۔ اصل ایمان یہی ہے، نبی کے گھر کی خوشی ہماری خوشی، نبی کے گھر کا غم ہمارا غم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اے اسلام تیرے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، اے اسلام تیرے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک علی کی تلوار، ایک حسین کا سجدہ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو آپ خاموشی سے سنیں انشاءاللہ۔ جان ایلیا نے ایک اشعار کہا کہ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، دین محمد پر فدا کرنے علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، دین محمد پر فدا کرنے علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، اور جن کے قدم تھے دوش پیمبر پر، جن کے قدم تھے دوش پیمبر پر، وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں، وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں۔ بنا اجازت جبریل جن کے گھر آتے نہیں، بنا اجازت جبریل جن کے گھر آتے نہیں، ان کے کاشانے جلائے جا رہے ہیں، بلا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، دین محمد پر فدا کرنے علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، اور جن کے دم سے قائم تھی زمانے میں حیا، جن کے دم سے قائم تھی زمانے میں حیا، انہی کی بچیاں بے پردہ گھمائے جا رہے ہیں، انہی کی بچیاں بے پردہ گھمائے جا رہے ہیں، ہے نا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ خاموشی سے کربلا سنیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے در کی بات ہے، میرے گھر کی بات ہے نا، اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو کربلا سمجھ آئے۔ سارا اسلام کربلا میں، کربلا سے دور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اگر باپ کا رشتہ سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا، آپ کو بھائی کا رشتہ سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا، آپ کو بہن کا رشتہ سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا، آپ کو دوست کا رشتہ سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا، آپ کو ماموں اور بھانجے کا رشتہ سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا، چچا بھتیجے کا رشتہ سمجھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا۔ ہر رشتہ آپ کو کربلا سے ہی ملے گا، اور وہ ایسا رشتہ ملے گا۔ آقا حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کی آنے والی پہلی رات یعنی 9 کی رات کو چراغوں کو بجھا کر اپنے لوگوں سے کہا، جو آپ کے جانشین آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کے دوست، آپ کے گھر والے، آپ کے چاہنے والے، آپ نے کہا یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، تم کیوں اپنے جانوں کا نہ جانا پیش کرتے ہو، چلے جاؤ، چلے جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یاد رکھنا 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، سب نے یہی کہا ہمارے پاس آؤ، کلمہ پڑھو، ہمارے بنو تو جنت ملے گی، ہمارے پاس آؤ، کلمہ پڑھو، ہمارے بنو تو جنت ملے گی۔ حسین نے سب عاشور 1,24,000 نبیوں کے معاملات کو پلٹ دیا۔ حسین نے کہا مجھ کو چھوڑ کر چلے جاؤ،
خدا کی قسم میں ناراض نہیں ہوں. محشر میں جب ملوں گا تم کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت لے جاؤں گا. نبیوں نے بلا کر جنت دی, حسین نے بھگا کر جنت دی. کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا. آقا حسین جب صبح آئے, آقا کو لگا کہ میری حیا سے شاید نہیں جا رہے. مولا عباس کو حکم دیا چراغ بجھا دیں, اندھیرا ہوگا تو چلے جائیں. جب آقا صبح آئے دیکھے تلوار دھار ہو رہی, کوئی گیا نہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں گیا؟ سرکار کے دوست تھے سرکار حبیب ابن مزار, آپ کھڑے ہوئے. فرمایا حسین آپ کیا سمجھتے ہو تم کو چھوڑ دیں گے؟ تم کو چھوڑ کر کون سی جنت لیں گے؟ تم کو چھوڑ کر کون سی جنت لیں گے؟ خدا کی قسم ہماری جسموں سے جب جان نکل جائے گی, دھول ہمارے جسموں پر چڑھ جائے گی, ان کے گھوڑے ہمارے جسموں سے پامال کر کے چلے جائیں گے, اس کے بعد حسین یہ تم تک پہنچیں گے. بڑا وقت ہے تم تک پہنچنے کے لیے, ابھی ہم ہیں. حسین پاک نے ایسے لوگوں کو جنت دی کہ اگر میں تبصرہ کروں تو کچھ نااہل لوگ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. یہ میرا ایمان ہے کہ کربلا میں جتنے شہداء شہید ہوئے آقا حسین علیہ السلام کے لیے, وہ سب کے سب جنتی, وہ سب کے سب. مگر ایک بات یہ سمجھ لو, اس میں 2 عیسائی بھی تھے, 2 عیسائی بھی تھے, 2 آگ پرست تھے. سب مسلمان نہیں تھے, 2 عیسائی بھی تھے, 2 آگ پرست بھی تھے. آج بھی ان کی قومیں جب کربلا محلہ آتی ہے تو عیسائی ہونے کے باوجود حسین کا علم لے کر آتی ہے اور اپنے شہید کربلا کو پوشا دیتی ہے, سلام پیش کرتی ہے. اور وہ قوم آج بھی حسین کی عزادار ہے, آج بھی آقا حسین علیہ السلام کا غم مناتی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ذرا بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین پاک کی شہادت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. گاندھی جی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ڈانڈی یاترا کی شروعات 72 لوگوں کے ساتھ کیوں کی, تو آپ نے فرمایا یہ کربلا کا نظام ہے کہ آقا حسین کے ساتھ 72 لوگ, اور میں جانتا ہوں کہ جو بھی حسینیت پر چلے گا کبھی فیل نہیں ہوگا. جتنے بھی بڑے بڑے دنیا میں عہدیدار آئے, ان سب کے پیچھے ترقی کا اگر کوئی راز ہے تو وہ صرف کربلا کی محبت. یہاں تک کہ اس دور کے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی کہا کہ اس دور میں حسینیت عام کرنے کی بہت ضرورت ہے, حسین کے پیغام کو پھیلانے کی بہت ضرورت ہے. چاہے کوئی بھی ہو, اگر اس کو امن کی بات کرنی ہے تو اس کو حسین کی بات کرنی پڑے گی, اس کو حق کی بات کرنی ہے تو آقا حسین کی بات کرنی پڑے گی, اس کو سچ کی بات کرنی ہے تو آقا حسین کی بات کرنی پڑے گی, ہے نا. اور قربان اس ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا پر, ہے نا. واقعی میں ماؤں کی تربیت ہوتی ہے تو حسین پیدا ہوتا ہے نا. آؤ سلام کرے اس آستانے کو جس نے حسین پال کر دیا زمانے کو. آج آقا حسین کی ذات نہیں ہوتی تو آج اسلام کا وہ معاملہ ہوتا کہ آپ کو میں بتاؤں کیا کہ یزید کیا تھا, یہ بتانے کی ضرورت نہیں. یزید کیا تھا؟ یزید کے تو وہ معاملات تھے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یزید کس حد تک گرا ہوا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یزید کی بیعت نہیں ہوئی, یزید کی بیعت تو ہوئی, بہت سارے صحاباؤں کے بچوں نے بیعت کی. ہمارے دوسرے خلیفہ ان کے بیٹے نے بیعت کی یزید کی, اور اپنے خاندان کو بیعت کرنے کا حکم دیا. مگر ہوتا کیا ہے, جب گھر کی بات ہوتی ہے تو گھر والا ہی کھڑا ہوتا ہے. کسی کا ایک یہاں گھر ہو, اس کو کوئی توڑنے آئے دوست یار نہیں روکیں گے, خالی سپورٹ کریں گے. مگر جس کا گھر ہوگا جان جانے تک لڑے گا. حسین کے باپ نانا دادا کا دین تھا, اسی لیے آقا حسین اپنے کنبے کے ساتھ شہید ہوئے. دوسری چیز یہ, ایک بات یہ سمجھ لو آپ, نماز ایسا عمل ہے کہ اللہ کو پسند ہے, مگر ہر جگہ جب مولوی نماز لے آتا ہے, ہر جگہ نماز لے آتا ہے, یہاں حسینیت کا کام ہو رہا ہے, دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, یہ کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. مولانا صاحب 7 سال کے عمر کے بعد بچے کو نماز بتا دی جاتی ہے, یہ اس کے گھر والوں کا کام ہے کہ اس کو مکمل نماز سکھا دے. مگر
آج علمداری کی بات ہوگی، تازیہ بیٹھنے کی بات ہوگی، دین حسین کی بات ہوگی، آپ اس میں بھی نماز لے کر آؤ گے. تو ایک بات یہ سمجھ لو، دنیا میں سب سے بڑا نمازی اگر کوئی ہے تو میرا نبی. میرے نبی سے بہتر کوئی نمازی نہیں ہے پورے کائنات میں. میرا نبی صاحب معراج ہے. میرے نبی کی نماز صاحب معراج ہے. میرا نبی خود صاحب معراج ہے. اور یاد رکھنا، نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے. میرا نبی خود صاحب معراج ہے. 4 معراج جب بنے تو اس پر آ کر حسین بیٹھتا ہے. 4 معراج جب بنے تو اس پر حسین بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی کی نماز سے افضل کوئی نماز نہیں. نبی سے پوچھو کہ 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ کیوں پڑھا؟ حکم خدا کہ اے محبوب اپنی نماز کو لمبا کرو. سبحان اللہ. تمہارے پشت پر حسین بیٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تک حسین کا دل نہ ہو، اتر نہ جائے، سجدے سے اٹھنا نہیں. مولوی تم نماز بتاتے، خدا اور رسول حسین بتا رہا ہے. تم نماز اس لیے بتا رہے ہو کہ حسینیت کا کام رک جائے. خدا اور نبی حسین اس لیے بتا رہا ہے کہ پتہ چل جائے حسین کون ہے، وہ بھی نماز کی حالت میں. نعرہ حیدری، لبیک یا حسین. اور یہ مسجدوں سے جو صدائیں آتی ہیں نا لا الہ الا اللہ کی، یہ صرف حسین کی مہربانی ہے. یہ صرف حسین کی مہربانی ہے. ورنہ یزید کے ایسے کالے کارنامے جو 3 سال میں اس نے کیے، اس کا آخری جملہ تھا بنو ہاشم میں کوئی نبوت نہیں آئی، محمد کوئی نبی نہیں تھا، یہ ڈوم تھا بنو ہاشم کا. جب یہ نبی پر حملہ ہوتا تو نبی کے نام پر بھی حملہ ہوتا. یہ اذانوں میں جو آوازیں آتی نا، یہ بھی نہیں آتی آج. یزید اس کو بھی بدل دیتا. یہ تو حسین کی مہربانی ہے. ہر مسجدوں کے باہر ایک بورڈ لکھا ہونا چاہیے کہ حسین تیرا کرم ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ آج آپ سنتے ہو نا، یہ حسین کا کرم. دوسری چیز، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اس کو اولاد عطا کرے. کوئی بے گھر ہے تو اللہ اس کو گھر عطا کرے، ہے نا. اب ایک بات یہ سمجھو کہ آقا حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، لاکھوں سال جس کی بخشش نہ ہو. جو فرشتہ اپنے آپ کو عظیم تر سمجھ کے اللہ کے نزدیک ایسا گناہ میں آ جائے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے. اس کو گھمنڈ آ گیا کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں. فطرس اللہ نے وہیں اس کے بالوں پر جلا دی. شاید آپ لوگ سنے ہوں گے، عاقب میاں سنائے ہوں گے. وہ تڑپ گیا معافی مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھ کو معاف کرے. اللہ نے جب آدم کو بنایا تو فطرس آدم کے پاس گیا کہ تم پہلے نبی ہو، مجھ کو معاف کراؤ. ابراہیم کے پاس گیا، عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس گیا، یحییٰ اور زکریہ کے پاس گیا، یوسف اور یعقوب کے پاس گیا، اسماعیل اور ابراہیم کے پاس گیا، اسحاق کے پاس گیا. ایسا کوئی نبی نہیں جس نبی کے پاس فطرس گیا نہ ہو. آخری نبی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی گیا. وہاں بھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں دن فلاں وقت تھا. فلاں دن فلاں وقت جب فطرس کو سرکار نے بلایا تو فلاں دن حسین پیدا ہوئے، فلاں وقت آپ کی چھٹی تھی، آپ جھولے مبارک میں تھے. فطرس جب آیا، لاکھوں سال سے اللہ نے جس کو معاف نہ کیا. یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں. جب وہ آیا، آقا حسین علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا اس جھولے میں جھول رہا ہے، جا اس کے جھولے کو کاندھا دے دے، اس کے جھولے کو کاندھا مس کر اور اللہ سے دعا کر کہ اللہ جو میری خطائیں اس کو معاف کر. فطرس لاکھوں سال سے اللہ نے جس کو معافی نہیں دی، آقا حسین کے جھولے کو جب اس نے اپنا کاندھا مس کر کے کہا کہ اللہ اس رحمت والے بچے کے صدقے مجھ کو معاف کر. ایک نہ جانے کتنے لاکھ سال کا وہ گنہگار تھا اللہ کے نزدیک. اللہ نے اس سے اچھے بالوں پر دیے، اللہ نے اس سے اچھی خوبصورتی دی، اللہ نے سب کچھ نوازا. یاد رکھو، حسین کا جھولا جو مشق کرے وہ گنہگار فرشتہ، انسان بھی نہیں، فرشتہ اللہ کے نزدیک گنہگار. خالی حسین کے جھولے کو مشق کر کے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے. جو حسین کے نام کی حسین لکھ کر تاجیہ بنا دے، سبحان اللہ. جو حسین کا علم لگا دے، سبحان اللہ. اس پہ نام لکھا ہوتا ہے نا، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، یہی لکھا ہوتا ہے نا، اس کے سوا کچھ اور لکھا ہوتا ہے.
جو لوگ بولتے ہیں یزید لوگ ایسا لے کر چلے تھے وہ گردن اس میں لگا کر ہم لوگ اسی کی نقل کرتے ہیں، تو ان پر لاحول پڑھو، اللہ نے ان کی سوچ میں یزید کو ڈال دیا۔ یزیدی جب لے کر چلے تھے تو یزید زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، حسینی جب حسین پاک کا علم لے کر چلتے ہیں تو حسین پاک کے نعرے لگاتے ہیں، یزیدیوں نے یزید زندہ باد کہا تھا، حسینی حسین زندہ باد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق دیکھو، اللہ نیتوں کا حساب رکھتا ہے۔ اس علم اور اس تاجیے پہ پنجتن پاک کا نام لکھا ہوتا ہے یا حسین لکھا ہوتا ہے۔ دوسرے خلیفہ بیان کر رہے ہیں مسجد میں، غور سے سن لو، جن کو علم اور تاجیے سے تکلیف ہے آج ان کی تکلیف دور ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ حج کرنے جتنے حاجی گئے ہوں گے، 3 پلر ہے، 3 پلر کو کنکر مارتے ہوں گے شیطان سمجھ کر، وہ تینوں پلر شیطان نہیں ہے، شیطان سمجھ کر پتھر مارا جاتا ہے اور سوچتے ہیں ہمارا عمل قبول ہو گیا۔ ایک شیطانی عمل جہاں شیطان نہیں ہو، 3 پلر ہو، پتھر مار کے دل کو تسلی ہو گئی کہ ہم نے شیطان کو پتھر مار دیا۔ ارے بیوقوف، حسین کے علم پہ حسین لکھا ہے، حسین کی تاجیہ پہ حسین لکھا ہے، علی لکھا ہے، فاطمہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے۔ جہاں لکھا ہے وہاں اندھا ہو گیا اور وہاں شیطانی عمل سے خوش ہے کہ میں نے شیطانوں کو پتھر مار دیا، یا رحمانوں کو اٹھانے سے ڈرتا ہے؟ سینوں میں رحمانیت آئے گی تو رحمانی عمل دکھائی دے گا نا۔ ہاں، بنا شیطان کو دیکھے 3 پتھر مار دیا، اس کو لگا شیطان کو مار دیا۔ ہاں، یہ اندر کی شیطانیت نکلے گی تب حسینیت دکھائی دے گی، ہے نا۔ یزید کے دربار میں آقا حسین کو جو پیش کیا گیا، وہ جو منڈی گردن پاک لے کر گئی، وہ لوگ یزیدیت کے نعرے لگاتے گئے تھے، اور علم معلوم بھی ہے، علم کی تاریخ ہے۔ جب آپ پڑھتے ہو نا صاحب معراج و تاج و عمل وہ علم، تو یہ کیا ہے؟ درود تاج جب آپ پڑھتے ہو تو اس میں ہے نا ذکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، تو وہ کس کا ذکر، کس علم کی بات ہو رہی؟ یہ حسین پاک کے علم کی بات ہو رہی ہے نا۔ نبی نے جس خیبر میں علی کو دیا تھا، خیبر نے مولا حسن کو دیا تھا، مولا حسن نے مولا حسین کو دیا تھا، مولا حسین نے کربلا میں مولا عباس کو دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ عباس کے بعد کوئی علمدار نہیں ہے، عباس کے بازو کٹے، علمدار تھے قیامت تک حسینی، دونوں علم اٹھا کر یہ کہتے ہیں عباس تمہارے بازو تو کٹ گئے کربلا میں، کروڑوں بازو تمہارا علم اٹھانے کے لیے دنیا میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج کروڑوں مولا عباس کے چاہنے والے مولا عباس کا علم اٹھائے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اٹھائیں گے۔ اللہ توفیق اسی کو دے گا جو حسینی ہوگا، ہے نا، کیونکہ حسین پاک کا عمل یزیدی نہیں کر سکتا ہے، اس کو حسینی ہی کرے گا۔ بات سمجھ میں؟ دوسری چیز مدعے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ، یہ مجھ کو معلوم پڑا کمیٹی والے کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کہ آپ لوگ انشاءاللہ علم اور تاجیہ بیٹھانے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو جس علاقے میں پاک نیت سے مولا عباس کا علم بیٹھ جائے نا، آپ علم کو کیا معمولی سمجھ رہے ہو؟ ہاں، علم دیکھ کر یہی احساس ہوتا ہے یزیدیت کے منہ پہ تماچا حسین کا۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ ہمارے گھر میں اگر علم لگ جائے نا، ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، یہ پنجہ ہے، یہ پنجے پہ پنجتن پاک کے نام لکھیں، رسول اللہ کے نالائن کو سر پہ لگانے والے حسین کے پنجے سے چڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو انا منی من الحسین کا پتہ نہیں ہے نا۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کا فرق ابھی تک ان کے سمجھ میں نہیں آیا نا۔ رسول کے نالائن کو یہاں لگاتے ہیں، اور رسول نے جس حسین کو یہ کہا کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، اس کے پنجے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں معاملات نفرت کے نہیں، یہ دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے قاضی شروع نے جب آقا حسین کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ حسین غلط ہے، اس کا قتل واجب ہے، قتل کر دو، وہ کوئی شیعہ عالم نہیں تھا۔ ہر بات شیعوں تک نہ لے جاؤ، ہر بات شیعوں تک نہ لے جاؤ،
ارے اپنے کالے کارنامے چھپانے کے لیے دوسروں پر مت ڈالو. یزید کسی شیعہ کی اولاد نہیں ہے. مروان کسی شیعہ کی اولاد نہیں ہے. شمر کسی شیعہ کا بیٹا نہیں ہے. پہلے یہ پتا کر لو یہ اولادیں کس کی ہیں. شیعہ اگر یزید کے باپ کو مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں. شیعہ یزید کے باپ کو نہیں مانتے. یزید کے باپ کو سنی مانتے ہیں. ہر بار شیعوں تک نہ لے جاؤ. یہ تو کالے کارنامے چھپانے کے لیے مولوی شیعہ کی رٹ لگایا ہے. ابے کون شیعہ؟ حسینیوں سے بات کر. ہاں یزید کا باپ شیعوں کا فیوریٹ نہیں ہے، تمہارا فیوریٹ ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یزید کے دادا کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے. حسین کے دادا سے روایت کافی بن کے لی گئی. یزید کے دادا کی روایت مسلمان بن کے لی گئی. ہمارے منہ کو مت کھلاؤ، تمہاری دھجیاں اڑا دیں گے، تمہاری اوقات بتا دیں گے. کتنے بڑے تم سنی ہو ہم کو معلوم ہے. اس دور کے ملاؤں نے آقا حسین کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ حسین کو قتل کرو، حسین غلط ہے. 18,000 کوفے کے مسلمانوں نے، ملا مفتیوں نے فتویٰ دیا حسین کو قتل کرنے کا. خدا کی قسم وہ شور خالی اگر تم سن لو کہ آئی صدا جلدی گراؤ حسین کو گھوڑے سے، جلدی قتل کرو، جمعہ پڑھنے جانا ہے، یہ صدا اگر کوئی سن لے خدا کی قسم اس کا دم نکل جائے. نبی کے نواسے کو یہ بول کر گھوڑے سے گرایا گیا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جانا ہے. ہر چیز شیعہ 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 شیعہ. ابے کون سا شیعہ بے؟ کس شیعہ کی بات کرتا ہے؟ ہم کیا کالے لباس میں ہے کیا 10 دن؟ ہرا رنگ سے تکلیف، مدینے والے کے رنگ سے تکلیف. سنی جو تالیاں اٹھاتے ہیں ہرا کپڑا پہنتے ہیں، اس پہ فتویٰ لگا رہا ہے ہرا کپڑا محرم میں نہیں پہننا چاہیے. ابے تیرے گھر میں سب سفید کپڑا پہن کے نکل، تیری ماں مر گئی ہوگی. مدینے والے کے رنگ سے تکلیف. جنت سے جو لباس آیا وہ ہرا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس رنگ سے تکلیف کیونکہ وہ رنگ سنی حسینی پہنتے ہیں، تاجیہ دار پہنتے ہیں، اس لیے تکلیف. یزید مرا نہیں ہے، یزید بھی زندہ ہے. فرق اتنا لباس بدل دیا اس نے. یزید کا لباس مولویوں کا لباس ہو گیا. حسین بھی زندہ ہے، سنیوں کے، حسینیوں کے، صوفیوں کے دل میں زندہ ہے. بے شک ہر دور میں یزید آئے گا، ہر دور میں حسین کی ضرورت ہے. بے شک. نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جب بھی کوئی حسینیت کا کام آئے ملا کو نماز یاد آتی، اور جب مسجد میں نماز پڑھائے جیسے نماز ختم ایسے بھاگتا جیسے کسی کا بٹوا مار لیا. ہاں جب مسجد میں دکھائی بھی نہیں دیتا، اتنا جلدی نماز ختم کر کے بھاگے گا کہ جیسے اس کی ڈیوٹی تھی سر جھکوانا اور بھاگ جانا. ہاں دنیا میں یاد رکھو میری بات، میں مسائل پڑھوں گا، تھوڑا سا وقت نہیں ہے اور میں آج ہی آیا ہوں. یہ امید نہیں کرنا میں 12 محرم تک یہاں آؤں گا. ہاں بس آج اور آج ہی کے دن انشاءاللہ پھر محرم بعد ملاقات ہوگی. کیوں؟ آپ کے علاقے میں علم بیٹھ رہا ہے، تاجیہ بیٹھ رہی ہے. یاد رکھنا اگر کوئی بھی اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے، یہ میں بول رہا ہوں، حسین کے تاجیے پہ، علم عباس پہ جو انگلی اٹھا دے اس کے باپ کا پتہ لگانا علاقے میں اس کے باپ کتنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
लब्बैक या हुसैन। ये जो बैठे हैं ना, खुदा की कसम ये बच्चे आने वाले ऐसे हुसैनी बनेंगे ना कि यजीदी मुफ्ती इनको देखकर पेशाब कर देगा, है ना। अपने बच्चों के सीने में हुसैनियत इस तरह डालो जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। आज के दौर में हुसैनियत का पैगाम आम करना बहुत जरूरी है। याद रखना, अगर कोई बोले कि हम या नबी कहने वाले हैं, उस पर भरोसा नहीं करना, भरोसा नहीं करना। कोई बोले हम भी नियाज बातिया करते हैं, उस पर भरोसा नहीं करना। उस दौर के मुनाफिक भी आका हुसैन के साथ में थे, मौला अली के साथ थे, मौला हसन के साथ थे, रसूल अल्लाह के साथ थे, कलमा तो पढ़ लिए थे, नबी के हुए नहीं थे। 12 के 12 इमामों का कत्ल किसी यहूदी, ईसाई, हिंदू, जय भीम, गणेश के खानदान वाले नहीं चाकू छुरी लेकर गए थे, सब के सब मुसलमान थे। करबला में जितने लोग शहीद हुए उनको मारने वाला कोई गैर नहीं था, कोई सहाबा का बेटा था, कोई ताबईन था, कोई तबे ताबईन था, यहां तक के सारे मौलवी, मुफ्ती, कारी, हाफिज, आलिम एक हो गए थे। हुसैन के साथ सिर्फ आशिक थे और कयामत तक हुसैन के लिए आशिक ही रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हुसैनियत के लिए इश्क की जरूरत है, डिग्री की जरूरत नहीं है। डिग्री तो इब्लीस के पास भी बहुत बड़ी थी, इश्क नहीं था, अदब नहीं था। अल्लाह ने कहा सजदा कर, बोले आदम के आगे कैसे करूं, फेल हो गया, आज इब्लीस बन गया। हुसैन को समझने के लिए जिगर बड़ा चाहिए, हुसैन को समझने के लिए माँ एक, बाप एक, नेक चाहिए। हुसैन को समझने के लिए दूध पाक चाहिए, नापाक दूध पीने वाले का काम नहीं है हुसैन को समझ पाना। यजीदी बनना आज के दौर में बहुत आसान है, बहुत आसान है। हरे साफे में, लाल साफे में सफेद साफा बदल दे रहे हैं। हरे साफे से जब पहचान हो गई कि यही यजीदी है तो साफा बदल दिया, सब रंग के पहन लो, बोले सारे रंग के साफे में आ गए। अरे मुल्ला तू कितना भी छुपा, जब तेरे सामने जिक्र हुसैन होगा तो तेरा चेहरा बता देगा तू हरामी है, तेरा चेहरा बता देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं नहीं हूं, उसके बाद मोमिन और मुनाफिक की पहचान करना है। अब मैं हूं तो आयतें उतर जाती है, सूरह मुनाफिकून उतर गई, पता चल गया मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तुम्हारे बीच में जब मैं नहीं होऊंगा और तुमको पहचानना है वो मोमिन है कि मुनाफिक है, हलाली है या हरामी है, उनके चेहरों पर जाकर अली का जिक्र करना। चेहरे अगर खुश हो जाए तो मोमिन है, चेहरे उतर जाए तो मुनाफिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजियादारी किसी कुरान से साबित करो, हदीस से साबित करो, किसने किया था। अरे ताजियादारी किसने की थी? दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई ताजियादार है तो अल्लाह के नबी। मेरे नबी से बड़ा ताजियादार कौन है? ताजिए का मतलब ही क्या है? याद को ताजा करना। ताजिए का मतलब ही है याद को ताजा करना। सरकार की शहादत अभी नहीं हुई है मौला हुसैन की, जिब्रील ने खबर दी कि फला दिन फला वक्त आपका बेटा शहीद होगा। मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए सुनकर। फरमाया कहां? बोले करबला में। वहां की मट्टी ले आओ। वहां की मट्टी लाके दी गई। सरकार ने मट्टी अपनी बीबी उम्मे सलमा को दी, यह मट्टी संभाल कर रखना, फला दिन जब मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा यह मट्टी खून से भर जाएगी, समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। अभी हुसैन शहीद भी नहीं हुए, करबला की मट्टी मंगाकर उम्मे सलमा को दे दी गई। ये क्या थी? ये बात नबी छुपा सकते थे? फिर नबी ने क्यों बता दिया? अभी तो हुसैन शहीद भी नहीं हुए और मां उम्मे सलमा सोई हुई थी। करबला वाले दिन आका हुसैन आए, बाल खुले हैं, चेहरों पे मट्टी है, सरकार रो रहे हैं। उम्मे सलमा को उठाया, उम्मे सलमा उठो, जाओ वो शीशी देखो। जब देखे तो खून से भर गई। उम्मे सलमा रोने लगी, पूरे मदीने को पता चला, पूरा मदीना रोने लगा। याद रखना, हुसैन का गम मनाने के लिए नबी का सच्चा उम्मती होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुसैन का गम कायम न करना होता तो नबी उम्मे सलमा को नहीं बताते। नबी का उम्मती होकर अगर ये बोले
کہ ہم کو حسین کا غم نہیں منانا چاہیے، تو یاد رکھو ایک نئی چال چل رہا ہے مولوی. جب آپ کنڈے کی نیاز کرتے ہو 22 رجب کو زمانے سے کرتے آ رہے ہو، تو بولتا ہے فلاں دن فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، اس پہ کچھ مت کرو، غم کا معاملہ ہے. یزید کے باپ کا غم یزید کے باپ کا غم اور کائنات کے مالک کا غم نہیں، حسین کا غم نہیں، جو جنت کا شہزادہ ہے، جس کے لیے نبی روئے، ماں فاطمہ روئی، مولا علی روئے، پوری کائنات اور قیامت تک روتے رہیں گے سب. حسین پاک سے بڑی شہادت کون سی ہے کائنات میں؟ دنیا میں بڑی شہادتیں ہیں، میں نہیں بولتا ہوں، بہت شہادتیں ہوں. حسین جیسی شہادت تو کسی کی بتاؤ. ہاں، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. آج آپ جمع ہوئے ہو نا، کل آپ میں بھی کوئی فطور پیدا ہو جائے گا، کل آپ میں بھی آ جائیں گے وہ لوگ، دھیرے سے سلام کریں گے، وعلیکم السلام، ارے یار وہ تاجیہ بیٹھا دیے، کیسا لگ رہا ہے تجھ کو؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، علم بیٹھ گیا. اب یہ تو شیعت کی شروعات ہو گئی، یہ تو شیعت کی شروعات ہو گئی. میں ایک بات بولتا ہوں، جتنے لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ شیعوں کا عمل ہے، آؤ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آقا حسین کے دشمنوں کے خاندان پہ لعنت کرتے، تو بھی کر، پتہ چل جائے کون سنی ہے کون شیعہ ہے. اگر حسین پاک سے محبت ہے تو ان کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے نا. تو چل بول یزید حرامی تھا، معلوم تو پڑے نا. نبی کے بچوں کا چاہنے والا ہمارے سر آنکھوں پر، نبی کے بچوں کا دشمن ہم برداشت بھی نہیں کریں گے. بے شک بے شک. نبی کے اولادوں کے دشمن کو ہم برداشت، یہی ایمان ہے. یاد رکھنا، تمام عمر جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی اس سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. پھر چاہے اس کے فضائل ملا روز سنائے، کوئی لینا دینا نہیں. آج سرکار علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہے. میں شہادت نامہ تھوڑا سا پڑھوں گا، مگر کون اکبر یہ سمجھ لو. میں آیا تھا مصائب پڑھنے، آپ لوگوں کو بتانے، ہمیں امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے لیے، مگر ماحول دیکھا ماشاءاللہ، یہ امید بھی نہیں تھے کہ اس علاقے میں اتنے حسینی. ہاتھوں کو بلند کرے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پیچھے اتنی مائیں، بچیاں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، خدا کی قسم آقا حسین علیہ السلام کے ذکر کو سننے کے لیے جو آئے نہیں، یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں. ان کا کھڑے رہنا بھی اگر قبول ہو جائے تو کھڑے کھڑے جنتی، بیٹھ کے اگر قبول ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے جنتی. کیونکہ جنت والے کا ذکر سننے کے لیے آئے، جنت والے کا ذکر سننے کے لیے آئے. اور یاد رکھو، حسین پاک کی محبت تو وہ محبت ہے کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا. بچہ باغ میں کھیل رہا تھا اور باپ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے صرف اس کے بچے کو اٹھا کے گود سے لگایا، چوما. ہمارے بچے بھی تھے، ہم چاہتے تھے ان پر بھی آپ کا دست کرم ہو جائے سرکار، مگر آپ نے اس بچے کو خاص توجہ دی، آپ نے اس بچے کو سینے سے لگایا. ہمارے بچوں کو بھی لگاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین جا رہا تھا، اس بچے نے میرے حسین کے قدموں کی دھول کو اپنے سر سے لگا لیا تھا، اس لیے میں نے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا. تو جو حسین کے قدموں کو اپنے سر پہ لگائے، نبی اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو حسین کا علم، حسین کا تاجیہ اٹھانے والے کو رسول کہاں رکھیں گے؟ ہاں، مٹی کا یہ حال ہے تو جس پہ حسین لکھا ہے، جس پہ حسن لکھا ہے، جس پہ پنجتن پاک کا نام لکھا ہے. اور یاد رکھو، ایک بات یہ بتا دوں دلیل کے ساتھ، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے. بے شک پنجے پہ پنجتن پاک کا نام لکھا ہوتا ہے، تاجیے پہ یا حسین لکھا ہوتا ہے. اب ایک دلیل سن لو، اس کے بعد مصائب پڑھوں گا تھوڑے سے اور پھر اجازت لوں گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے. دلیل بہت غور سے سنو، ہو سکتا وقت نہیں ہو، میری وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی ہو، آنے میں لیٹ ہو گیا ہوں. اچھا، میرے بیان سے اگر کسی یزیدی کو تکلیف ہو رہی ہے تو خدا کے واسطے خودکشی کر لے. نہیں، لعنت تو بیٹا ویسے بھی برسی رہی ہے ان پر، وہ چاہے جتنے بھی صحابے بدلے معلوم پڑ جاتا ہے یزیدی وہی. حسینیوں کا کیا ہے؟
ہاں حسینی کالا بھی ہے تو نور والا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. حسینی اگر کالا بھی ہے تو انشاءاللہ ایک بات یہ سمجھ لو، خلیفہ دوم کوئی مسئلہ نہیں، خلیفہ دوم مسجد میں بیان کر رہے ہیں. آقا حسین علیہ السلام ٹہل رہے. آقا حسین نے فرمایا ان کے بیٹے کو اچھا آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا ان کے بیٹے کو کہ وہ جو مسجد کے منبر پر بیان کر رہا ہے تمہارا باپ عمر وہ ہمارا غلام ہے، وہ ہمارا غلام ہے. بیٹا تھا، باپ کے تعلق سے بات برداشت نہیں کر پایا، گئے اپنے ابا کو بولے کہ ابا علی کے بیٹے حسین آپ کو غلام بول رہے ہیں. بولے تو نے اپنے کانوں سے سنا؟ بولے ہاں. بولے ایک بار واپس جا کے چیک کر. پھر کھیلتے کھیلتے حسین پاک کی رحمت جوش میں آئی. انہوں نے پوچھا کہ حسین تم نے میرے والد کو غلام کہا؟ بولے ہاں تیرا والد بھی غلام، تیرا دادا بھی غلام. تیرا والد بھی غلام، تیرا دادا بھی غلام. چلے گئے واپس اپنے والد کے پاس. بولے ابا آپ تک تو بات ٹھیک تھی، آپ کے ابا تک چلے گئے. بولے پھر؟ بولے تو نے سنا؟ بولے ہاں. بولے کاغذ قلم لے جا لکھوا کے لے کر. یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں، صحیح حدیث، کسی ملا کی کتاب سے نہیں بتا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے. دیوبندی جماعتی بریلی اہل حدیث فلانا ڈھماکہ سب مانتے. جب کتاب قلم لے کر آقا حسین کے پاس آئے تو آقا حسین نے دستخط کر دی کہ ہاں عمر ابن خطاب میرے غلام. اب جب خلیفہ دوم کے پاس وہ چٹھی پہنچی، انہوں نے جمعہ کے خطبے میں کہا اے لوگوں جب میں مر جاؤں، عشرے مبشرہ کے صحابی، عشرے پہلے سے جنت کی ضمانت ہے، 10 ان صحابیوں میں جن کا جنت میں جانے والوں میں شمار ہے. اس کے باوجود آپ نے کیا جملہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چٹھی میرے سینے پہ رکھنا جس میں لکھا کہ میں حسین کا غلام ہوں. یہ چٹھی ہی میرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. یہ چٹھی میرے سینے پہ رکھ دینا، یہی میرے لیے جنت کی ضامن ہے. وقت کے صحابی خلیفہ دوم آقا حسین کی غلامی سینے پہ لے کے جا رہے ہیں. ارے ملا تیری کیا اوقات، تیری کیا اوقات ہے؟ خلیفہ دوم جب لے کے جا سکتے تو تیری کیا اوقات؟ آواز آ رہی وہاں تک؟ اچھا تو ٹھیک ہے، حضرت مختار جیسا عمل ہو رہا ہے، فکر مت کرو. ہر دور میں یہ عید آئے گا، ہر چوک پہ مختار کے پتلے کو لگا دینا چاہیے. درود شریف پڑھی اللہ. درود شریف پڑھی اللہم کو اٹھا کر بولو یزید سب یزیدی جہاں بھی ہوں گے مر جائیں گے.
जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला। सुभान अल्लाह। आवाज आ रही है लास्ट तक? ये नारा मारने वाले अभी अगर चाहते हैं आप कि हजरत आखिर तक मसायब पढ़े तो आप हजरत अभी नारा न मारो, अभी मैं भी नारे में लगाऊंगा और जो लोग बाहर खड़े हैं ना वो अंदर आ जाए, वरना वो फोटो किस चीज के भेज रहे हैं। ऐसे नामाकुल लोग हैं यहाँ पे 25-25 कंप्लेंट देते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये यजीदी अपने आप को बता रहे बेचारे। कोई बात नहीं, कोई बात अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अगर कोई अंदर आ जाओ। कोई मुसलमान कंप्लेन कर रहा है तो ये आज की आदत नहीं, इनकी पुरानी आदत। भाई चालू आवाज आ रही है मेरी? आ रही दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या है, सरकार वारिस पाक आलम बना की बारगाह में सरकार बेगम सवारसी गए, तो मैं सरकार मुहर्रम का दिन है, खास बयान करबला पे रखा गया है और महफिल चाहती कि सरकार आप सामने बैठे, आपके सामने करबला बयान की जाएगी। सरकार वारिस पाक आलम बना जब बयान सुनने गए तो बेगम सवारसी मुरीद थे, आवाज नहीं, बिगर आवाज ये रफीक ये मुहर्रम का स्टेज जो है वो 11वीं और 12वीं शब रहता है, तो इंशाअल्लाह बाबा जान ही मामा करबला पढ़ने आएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। और नारे नहीं लगाना, नारा भी बंद। तो हमारी ताजिया शरीफ ठंडी हो जाएगी कपोली में। 11 मुहर्रम इंशाअल्लाह मैं वक्त पे आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 10 मुहर्रम को डेली बयान होता है हमारा कपोली में 10 दिन, और बयान खाली मुरीदों के बीच में ही करते हैं। दिन में लेडीज का होता है, रात में जेंट्स का होता है। 9 से 12 जेंट्स का होता है, 3 से 6 लेडीज लोगों का। 2 टाइम लंगर चलता है आका हुसैन के नाम से। अलम चांद रात को बैठा दिए जाते हैं, ताजिया 8 मुहर्रम को बैठ जाती है, 10 मुहर्रम को दोनों एक साथ उसके शहरे ठंडे कर दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ताजियादारी हो रही है, अभी तक किसी के आंख में आका हुसैन आए नहीं। अभी तक आका हुसैन किसी के आंख में आए और आएंगे भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि हुसैन पाक की वो जात है जो पूरे कायनात में नहीं आ सकती, तो शराबी के अंदर कैसे हुसैन आ जाएगा? किसी बयाज खोर के अंदर हुसैन कैसे आएगा? ये अलम और ताजिया लेकर जो बोलते हैं सवारी आ रही है, इनको ताबड़तोड़ चक्का दे दो, आपका सवारी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। इन्होंने ताजिया और अलम को बदनाम कर दिया और बोलने का मौका यही लोगों ने दिया है मौलवियों को, है ना। मौलवी ने जिंदगी भर कहा मैं ताजिए को हराम नहीं बोलता हूँ, उसके खुराफात हराम है, मगर आज तक निकाल कर नहीं दिखाया, आज तक निकाल कर दिखाया। और जो सही से निकालते हैं उनमें भी उंगली उठाते हैं। हम लोगों की ताजिया की बाकायदा 3 घंटे पूरी वीडियो शूटिंग हुई है, क्योंकि हम लोग 3 किलोमीटर पूरा चौक चौराहे से घूमकर करबला लेकर जाते हैं। 3 घंटे तक पूरी वीडियो शूटिंग करवाया मौलवी ने और अपने बाप दादा के पास भेजा। मर गए मरदूद फातिया न दरूद, उनके पास भेजा। वो लोगों ने जब चेक किया तो बोले इसमें कोई ऐब नहीं नजर आ, क्योंकि ढोल नहीं बज रहे थे, किसी के आंख में सवारी नहीं आ रही। और इंशाल्लाह उसकी वीडियो क्लिप पूरी मौजूद है चैनलों पे, है ना। तो याद रखो, हुसैनियत पे दाग आने मत दो अल्लाह के वास्ते, ये आप लोगों की जवाबदारी। यजीदी उस दौर में भी आका हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब कोई फतवा नहीं ला पाए तो उन्होंने कहा, बहुत गौर से सुनना है जुमला जो बोलने जा रहा हूं, ये मेराज का जुमला इंशाल्लाह आपकी रूहें मेराज करेंगी जो जुमला बोलने जा रहा हूं। यहाँ जितने हुसैनी पंजतनी हैं इस जुमले को गौर से सुनो, ये बहुत बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं, अभी अभी दिमाग में आया इंशाल्लाह। और हम लोग किताब वाले नहीं है मियाँ, अता वाले लोग हैं, किताबों से कोई लेना देना नहीं, है ना। मौलवी ने जब आका हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर कोई ऐब नहीं निकाल पाया
काजी शुरा ने, तो उसने क्या फतवा दिया कि खलीफा वक्त के खिलाफ हुसैन खड़े हो गए, यानी यजीद के खिलाफ। इस पर उस हुसैन का कत्ल वाजिब है। जो खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करे उसके खिलाफ कत्ल का फतवा काजी शुरा ने दिया, और उसके साथ में 18,000 मौलवियों ने दिया कि हुसैन अपनी जगह गलत है, उसको कत्ल कर दो। चलो ठीक है, मैं मान लिया। हुसैन पाक अगर यजीद के खिलाफ खड़े हो गए थे और मौलवी की नजर में बगावत हो गई। अली से बड़ा दुनिया में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बात सुन लो, जहां मेरा अली खड़ा होगा हक को वहां आना पड़ेगा, हक के पास अली नहीं जाएगा, जहां अली खड़ा होगा हक वहां आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया औलाद आदम एक तरफ, मेरा अली एक तरफ, तुम अली के पीछे चलना, अली तुमको सिराते मुस्तकीम तक लेकर जाएगा। इस जब मेरे मौला की खिलाफत आई, जब मेरे मौला खलीफा बने, मौला के खिलाफ जब यजीद का बाप खड़ा हुआ, तब मौलवी कहाँ मर गया था? जब मौलवी को क्यों मौत आ गई थी? बेटे के खिलाफ हुसैन पाक खड़े हो जाए तो भी सही है यजीद, और मौला अली के खिलाफ उसका बाप खड़ा हो जाए तो भी सही है उसका बाप। यानी यजीदियत का काम शुरू से हो रहा है, हुसैनियत को तकलीफ शुरू से है। आप फैसला करो कि आपको रहना कहाँ है। नमाजे हजरत हुर बहुत बड़ी मिसाल है। नहीं लाओ सलाम, छोड़ो, ये मेरे सामने फेंक दो। हजरत हुर बहुत बड़ी मिसाल है कायनात में, उस आदमी के लिए जो यजीदी खेमे में खड़ा हो और उसको हुसैनी बनना हो। अगर कोई आज भी इस वक्त उन लोगों के साथ खड़ा हो जो ताजियादारी से रोकते हैं, अलमदारी से रोकते हैं, हुसैनियत की बात करने से रोकते हैं, पंजतन पाक की मोहब्बत से रोकते हैं, आज की रात वो तौबा कर सकता है, वो हुसैनी खेमे में आ सकता है। उसकी वजह सुन लो, हुर जानता था मिजाजे हुसैन को, हुर जानता था मिजाजे हुसैन को, इसलिए एक रात में जन्नत खरीद ली, इसलिए एक रात में जन्नत खरीद ली। हुर वो शख्स था जो यजीदी काफिलों का अमीर था। अमीर, अमीर लफ्ज बहुत पसंद है लोगों को। यजीदी काफिले का क्या था? अमीर था, और उसने आका हुसैन अलैहि सलाम को घेर कर करबला लेकर आया। हुर के लोग, हुर की फौज आका हुसैन को घेर कर कहां लाई? करबला। जब हुर को यह एहसास हुआ कि मैंने गलत कर दिया, क्योंकि हुर जब उस आका हुसैन अलैहि सलाम को लेकर आया और जब अपने पाले में गए वापस यजीदियों के साथ, तो पता चला कि हुसैन पाक को ये लोग कत्ल करने वाले। हुर को अफसोस हो गया कि हाय मैं किसको घेर लाया, मैंने किसको लाकर फंसा दिया, ये कौन से लोग हैं, ये क्यों कत्ल करना चाह रहे हैं। बात ये हुई थी कि खाली हुसैन को लाना है और बैत लेना है। जब खेमे में बात चली कि आज हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा, तो हुर को तकलीफ हो गई, जो कि लाया वही था। अब जब हुर को तकलीफ हुई तो हुर ने एक दिल में सोचा कि अगर आज की रात में माफी नहीं मांग पाया तो मेरा मामला कयामत तक के लिए खराब हो जाएगा, क्योंकि हुसैन पाक को मैं ही घेर कर लेकर आया हूं। अब वो शर्मिंदा था, उसने अपने हाथ बंधवाए, घुटनों के बल आका हुसैन की बारगाह में पहुंचा। आका हुसैन ने कहा कि आने दो, हुर आ रहा है। आका जानते थे आने वाला कौन। जब हुर आया, आका की बारगाह में खड़ा हुआ, बोले सरकार मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मेरे वजह से आप यहाँ फंस गए, मैं आपको यहाँ घेर कर लेकर आया हूं, और ये तो आपको कत्ल करने की बात करते हैं, सरकार मुझको माफ करें, मुझसे गलती हो गई। आका हुसैन अलैहि सलाम ने हुर को माफ कर दिया, और हुर फिर अपने बच्चों को लेकर आए, आका हुसैन के साथ खड़े हुए। करबला के पहले शहीद हुर, उनके बच्चे जिन्होंने शहादत पाई। अब एक बात ये समझ लो, हुर जिस खेमे में खड़े थे वहां नमाज नहीं थी क्या? नमाज थी या नहीं थी? कुरान पढ़ने वाले थे कि नहीं थे? हदीस पढ़ने वाले थे कि नहीं थे? रोजे रखने वाले थे कि नहीं थे? हज करने वाले थे कि नहीं थे? उस तरफ बल्कि तादाद ज्यादा थी। किताबों में 1.25 लाख थे, कहीं 10 लाख थे, मैं मानता हूं 10,000 भी रहे होंगे, चलो, यहाँ सिर्फ 72 थे, तादाद ज्यादा वहां थी। वो सब के सब मुसलमान थे। हुर को ये अफसोस हो गया कि मैंने क्या गलत कर दिया। हुर इस तरफ आ गए, हुर इस तरफ आ गए, जन्नती हो गए। याद रखो एक अशार मौला अब्बास ने करबल में खींच कर रखी लिए बता दिया। मौला अब्बास ने करबल में
یہ لکیر کھینچ کر بتا دیا حرام زادے الگ ہیں حلال زادے الگ ہیں. فیصلہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک حسینی نہیں بنو گے جنتی نہیں بنو گے. آپ کی نمازیں اگر آپ سوچ رہے ہو جنت میں لے کے جائے گی تو ابلیس سے بڑا نمازی کوئی نہیں. سارے حافظ اور قاری تھے آقا حسین پہ وار کرنے والے. آپ پتہ لگاؤ, آپ پہلے پڑھو تاریخ دمشق, تاریخ مدینہ, تاریخ کلدوم, تاریخ تبری, تاریخ کربلا. آپ کتابیں کھولو. اندھ بھکت مت بنو, مولویوں کے چکر میں مت رہو. آج کل تو حضرت گوگل رحمت اللہ علیہ فیمس ہے, صرف بولنے کی ضرورت ہے, سب بتا دیں گے. مگر تمہارے دل میں ایک بات ہے کہ مولوی ممبر سے بولے گا تو صحیح بولے گا, اور خدا کی قسم آج تک مولوی نے ممبر سے غلط ہی بولا ہے. ایک بھی اولیاء اللہ ممبر پر نہیں کھڑے ہوئے, کوئی فتنہ نہیں ہوا, خانقاہوں سے بات کیے, حسینی نظام چلتا رہا. تمام لوگ ایک ہی فرقے میں رہے, کوئی فرقہ نہیں بنا. تمام اولیاء اللہ کے ماننے والے حسینی خواجہ دار علمدار جیسے مولوی نے اپنے ہاتھ میں لیا معاملہ اولیاء اللہ سے, سب سے پہلے فرقہ بنا ایک دیوبندی ایک بریلی. پھر بیچ میں آ گئے تیسرے, تھوڑا اور اونچا پیجامہ, پتہ چلا اہل حدیث. پھر دیکھے اہل حدیث بھی ابھی آ گئے, شیو سینا بنی, بی جے پی بنی, کانگریس بنی. پھر ایک بولے کون آیا, اہل قرآن, RBI بھی آ گئے. ورنہ ایک ہی نظام تھا, اولیاء اللہ کا نظام تھا, سب کے سب حسینی تھے. اب اسلام کو برباد کس نے کیا؟ اولیاء اللہ کے نظام نے کیا کہ ملا کے نظام نے کیا؟ کس کے نظام نے کیا؟ تو کیوں ملاؤں کے پیچھے چل رہے؟ قرآن تم کو قبر میں پوچھا جائے گا تو دیوبندی ہے کہ جماعتی ہے کہ بریلی ہے کہ اہل حدیث؟ پوچھا جائے گا کیا؟ ارے یہ پوچھا جائے گا حسینی ہے کہ نہیں. سرکار کے ابن نے فرمایا شاست حسین, بادشاہ حسین, دیست حسین, دی پناست حسین, سردار ندار در دستے یزید, حقہ کے بنا لا الہ حسین. ہندوستان کا راجا میرا خواجہ, عطائے رسول, ہند الولی, میرے مدینے والے نے بھیجا. ارے آج اگر کسی کی پہچان یہاں کے MLA MP سے ہو جائے نا تو پورے گاؤں میں آدمی اٹھتا ہو, کسی کو بکستا نہیں. ہر آدمی چگلی برائی اس کی بات کوئی نہیں سنا تو گیا. اگر کوئی پولیس کا تھوڑا زیادہ قریب ہو جائے تو وہ بھی لوگوں کو ستا دیتا. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ ارے جس کو مدینے والے نے آرڈر دے کے بھیجا ہندوستان, یہ لو جاؤ تم کو بادشاہت عطا کی ہندوستان کی. جب ہندوستان خالی ہندوستان نہیں تھا, پاکستان, بنگلہ دیش, شری لنکا, سب کچھ ادھر ہی تھا. اس وقت بادشاہت لے کر جو آئے وہ سرکار غریب نواز سے پوچھا گیا تیرا دین کیا؟ فرماتے ہیں میرا دین حسین. میرے بادشاہ کا دین حسین ہے تو پرجا کا دین کیا ہونا چاہیے؟ پرجا کا دین کیا ہونا چاہیے؟ فخر سے بولو ہم حسینی ہیں. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد. جو تم کو حسینیت سے دور کرے, اہل بیت سے دور کرے, پنجتن پاک کی معرفت سے دور کرے, نبی کے بچوں سے دور کرے, پھر چاہے وہ 24 گھنٹہ مصلی, تسبیح, نمازی, قرآن پڑھتا ہو, وہ سمجھ لینا یزیدی. اہل بیت کی محبت سے دور کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے, کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. کربلا کی ہر شہید جنتی ہے. کربلا میں کچھ ایسے شہید تھے جنہوں نے ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی, راہ چلتے ہوئے آئے, آقا حسین کے چہرے کو دیکھے, بولے اتنا خوبصورت چہرے والا. خدا کی قسم جو غیر تھے وہ چہرے کو دیکھ کر آقا حسین کے لیے شہادت پا گئے. جو مسلمان تھے, کلمہ پڑھے تھے, وہ حسین پاک بول بھی رہے ہیں کہ کیوں قتل کرتے ہو, کیا وجہ, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. ہوائیں بہت زور سے چل رہی تھی, یزیدی بولے ہم کو سنائی نہیں دیتا ہے. آقا حسین نے حکم دیا, ہوائیں رک گئی, اونٹ اور گھوڑے کی آواز آنے لگی. آقا حسین نے ان کی طرف اشارہ کیا, خاموش ہو گئے. خدا کی قسم ایک شاعر نے کہا کہ کاش ہندوستان تم چلے آتے, ہر گھر تمہاری مندر ہوتی, ہر گھر تمہاری پوجا ہوتی. ہاں سن کے داستان کربلا اتنا میں رویا ماتھر, میں تو ہندو ہی رہا, آنکھیں حسینی ہو گئی. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہم سے زیادہ آقا حسین کو ہندو چاہتے, ہم سے زیادہ.
وہ مسلمان کلمہ پڑے تھے، آقا حسین جس کے سامنے ہواؤں کو روک دیے، گھوڑوں کو اونٹوں کو آواز دی، وہ خاموش ہو گئے. ارے یار یہ اتنا چمتکار ابھی میں کر دوں نا، یہ پورا علاقہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مرید ہو جائے. خالی اتنا چمتکار اگر میں ابھی دکھا دوں، گونگے کو ایک لات ماروں اس کی آواز نکل جائے نا، ابھی تو لائن لگ جائے گی، میرا ہاتھ توڑ کے مرید ہو جائے گا، ہاتھ توڑ ڈالیں گے. جس حسین نے ہواؤں کو روک دیا، گھوڑوں کو خاموش کر دیا، اس کے بعد بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا. اس کے بعد بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا. یاد رکھنا کوفہ کی بازار میں 8 سے 9 سے 10 محرم تک ایک بھی نیزہ، ایک بھی تلوار خالی نہیں تھی. پورا مارکیٹ ان چیزوں سے خالی ہو چکا تھا. مسلمانوں نے اتنا نیزہ خریدا تھا اور یہ بول کر خریدا تھا کہ جو جتنا زور سے مارے گا اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا. مسلمانوں نے حسین پاک کی انگوٹھی نہیں نکال پائی تو انگلیوں کو کاٹ لیا. کپڑا آقا حسین نے ہرا رنگ کا پہنا تھا، چھین لے گئے. نبی کی دستار چھین لے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں؟ یاد رکھنا، مومن چھوڑ دو، مومنوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو سب سے ظالم کون؟ مسلمان. جو نبی کے بچوں کے نہیں، ہماری کہاں سے ہوگی؟ تمہاری کہاں سے؟ یہ نبی کے بچوں کے نہیں ہوئے، ہمارے تمہارے کہاں سے ہو جائیں گے؟ اتنا یہ لوگوں نے ظلم کیا. اس کے بعد بھی امام زین العابدین کو مارا زہر دے کر، امام محمد باقر کو مارا، امام جعفر صادق کو مارا. میرا تو ان سے بھی سوال ہے جو بولتے کہ یا حسین ہم کربلا میں نہیں تھے. اگر حسین کے لیے تم کربلا میں نہیں تھے تو اس کے بعد کیسے 12 شہید ہو گئے؟ جب تو تم تھے نا، سینہ پیٹ کر جب بولتے کہ یا حسین ہم نہیں تھے تو اس کے بعد کیسے اور 12 اولادیں شہید ہو گئی؟ جب کہاں تھے؟ تو نہ شیعہ بنو، نہ سنی بنو، حسینی بنو. جب وہاں بھی تم نہیں تھے تو اس کے بعد جو شہادتیں ہوئی تب کہاں تھے؟ اور مارنے والے سب مسلمان، کوئی ہندو نہیں ہے. تو مسلمانوں کو اپنا ہمدرد مت سمجھو، چیک کرو. اگر حسینی ہے تو ہمدرد ہوگا، یزیدی ہے تو سمجھ لینا منافق ہے، قاتل ہے. درود شریف پڑھو انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نا میری باتیں کہ نہیں؟ یہ تو میں ایک دم عام باتیں کرتا ہوں کیونکہ اللہ کے فضل سے نہ مفتی ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ مولوی. اللہ کا شکر ہے نا. کسی نے بہت خوب کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ مسلمان نہیں ہوں. حسین کے قاتلوں میں میرا بھی نام آ جائے گا. اللہ اکبر. درود شریف پڑھی. اللہم جملے پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اور یاد رکھو کہ جب بھی کربلا کے مصائب بیان ہو تو ہنسی نہیں آنی چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، جب میں میرے گھر میں عزا خانہ بچھاتا تھا، یعنی میرے گھر میں جب محفل حسین ہوتی تھی محرم کے مہینے میں، تو سرکار امام جعفر صادق اپنی امام بارگاہ میں، اپنی خانقاہ میں خود جھاڑو مارا کرتے تھے، خود گلیچہ بچھایا کرتے تھے. آپ کے مریدوں نے غلاموں نے کہا سرکار یہ ہم کو کرنے دیجیے. بولے کیسے کرنے دوں؟ جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے یہ میرا ایمان ہے کہ میرا حسین وہاں آتا ہے. تو آقا حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، شہدائے کربلا کا ذکر ہے، تو یہ میرا ایمان ہے کہ حسین پاک آئیں گے. اور وہ لاسٹ تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کرے اس وقت کی دعا اللہ میری قبول کرے کہ اللہ تمہاری نسلوں میں کوئی یزیدی نہ پیدا کرے، تمہاری نسلوں میں صرف حسینی ہو، تاجیہ دار ہو. مولائی جتنے یہاں پیچھے کھڑے ہیں اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ہم سب کو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اللہ ہماری خالی جھولیاں جو ہے نا ننھے علی اصغر کے صدقے بھر دے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا کر دے، جو بے گھر ہے اللہ ان کو گھر عطا کر دے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے دے. امام سجاد کے صدقے جو بھی دعائیں مانگنا ہے یہ 10 دن میں مانگا کرو. آپ جانتے ہو حسین کون ہے؟ کوئی بھی آدمی در حسین سے خالی نہیں جاتا، جس کی مٹی ہی کھا کے شفا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی مٹی ہی کھا کے شفا ہو جائے، اس آقا کی کیا بات؟ اس آقا کی کیا بات؟ ملے دستک سے پہلے ہی جسے خیرات نجات، ملے دستک سے پہلے ہی جسے خیرات نجات، ابھی مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا نہیں تھا، پہلے ہی مل گیا. ملے دستک سے پہلے ہی جسے خیرات نجات، پوچھو زمانے سے وہ گھر کس کا ہے، پوچھو زمانے سے وہ گھر کس کا ہے. کٹ کر بھی جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے، کٹ کے بھی جو اونچا ہے وہ سر کس کا ہے. اور جس کی شریعت سے تسلسل اب تک ہے رواں، پوچھو زمانے میں وہ قافلہ در بدر کس کا ہے. پورے تمام عالم ارباب میں ہر آدمی اپنے باپ دادا سے جڑا ہوا کہیں نہ کہیں. اگر کوئی بے گھر ہے تو علی اور علی کے بچے، کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں، کوئی سامرا میں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں. گناہگار چاہے جیسا بھی ہو نا، اس کو نجات ملتی ہے. گناہگار چاہے جیسا بھی ہو اس کو نجات ملتی ہے، کیونکہ میرے حسین کی خدا سے بات ملتی ہے. مانگ کر تو دیکھو، جس کا پوتا ہندوستان میں خالی نہیں لوٹا تھا دین چشتی، اس کا دادا کیسے خالی لوٹا دے گا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو کربلا والوں کا غم عطا کرے. جن کے سینوں میں کربلا والوں کا درد آ جائے گا نا، وہ ہر مومن کے لیے اپنا درد ظاہر کر دے گا. جن کے دل سخت ہیں ان کو درد نہیں ہوتا، اور جن کے سینوں میں کربلا والوں کا درد ہے. سرکار علی اکبر وہ ہستی ہیں کہ ہو بہو پیغمبر جیسے دکھتے، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، بولنے میں، شکل صورت میں، لب و لہجے میں، بال میں، نقش و نگار میں کوئی فرق نہیں تھا. صحابہ نے اپنی پیاس جب بجھانی ہوتی تھی نا، جب نبی کی یاد آتی تھی تو آقا حسین کے گھر آتے تھے، اور آقا حسین کو کہتے تھے خالی علی اکبر کو باہر لاؤ. اور جب دیکھتے تھے، دیکھ کر دعائیں کرتے تھے اور چلے جاتے. نبی کی یاد آتی تھی تو سرکار علی اکبر کو دیکھنے آتے. کیوں؟ ہو بہو آپ ویسے. کسی شاعر نے کہا مارا تو بھلے سے علی اکبر کو، مگر جو قتل ہوا وہ محمد تھا. ہو بہو رسول اللہ جیسے دکھتے تھے، سیم ٹو سیم، کوئی فرق نہیں. کربلا کی جب شہادت امام حسین علیہ السلام باری باری غلام سب شہید ہوئے. سب سے پہلے جو شہید ہوئے آپ کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر، پھر اور جتنے چاہنے والے لوگ تھے سب شہید ہوئے. جب سرکار علی اکبر اجازت مانگنے کے لیے آئے، میں چند مصاحب کے جملے پڑھ رہا ہوں، خاموشی چاہتا ہوں، ہے نا، سب خاموش رہے. اللہ کرے کہ ایک قطرہ آنسو بھی اگر گر جائے تو مولا اس کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں. سرکار علی اکبر جب اپنے والد سے اجازت لینے کے لیے آئے کہ ابا جان جتنے آپ کا چاہنے والے تھے سب نے شہادتیں پالی، میرے پھوپھی جان محمد اور ابراہیم کی شہادت ہو گئی، اب میں اجازت چاہتا ہوں کہ مجھ کو جانے دو. اچھا ایک بات یہ سمجھ لو کہ ایک بچہ اگر کسی کا غائب ہو جائے، جس کی عمر 12-13 سال ہو، تو باپ کو پوری رات نیند نہیں آتی جب تک کہ بچہ اس کی آنکھ کے سامنے نہیں آتا. اور کوئی بچہ اگر بول دے جوان بیٹا کہ ابا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں، تو باپ اس کو جنجیروں سے باندھ کر رکھے، ماں دروازے کے سامنے کھڑی رہے گی، اس کو ہٹنے نہیں دے گی اپنے آنکھ کے سامنے سے، باپ اس کو نظر سے دور ہونے نہیں دے گا. بچہ اگر بیمار ہے، آخری وقت میں ہے، جوان بیٹا ہے، جاؤ باپ سے پوچھو کہ اس کے جگر پہ کیا بیتتی. اگر معلوم پڑ جائے ڈاکٹر بول دے اتنے دن کا ہے بس، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے. اب وہ چاہے جتنا غریب باپ ہونا، بچے کی جتنی خواہشیں سب پوری کرنے کی کوشش کرے. ماں اگر آئے بولے بیٹا کیا چاہیے، بولے امی یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، ماں جا کے ادھار لے کر آئے گی، سامنے والے کو بولے گی تیرے برتن دھو کر میں پورا کر دوں گی مگر میرے بچے کو دے، کیونکہ میرا بچہ چند دنوں کا مہمان ہے.
آج ایک بیٹا ایمانداری سے پالنے میں ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے سب کو پتا ہے. بچہ غلط راستے میں نہ چلا جائے, نشے میں نہ چلا جائے, غلط لائن میں نہ چلا جائے. اس کو ایمانداری سے اگر پالنا ہو تو ماں بھی مکمل دھیان رکھتی ہے, باپ بھی مکمل دھیان رکھتی ہے, اور یہاں تک کہ رشتے داروں کو بولتے دھیان رکھیں کہ کہیں میرا بیٹا غلط لائن میں نہیں چلے جائے, غلط نہیں ہو جائے. میں بات اس باپ اور بیٹے کی کر رہا ہوں جو کائنات میں وہ جوڑا باپ اور بیٹوں کا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور صرف فرمایا نہیں, یہ جملہ سن لو, یہ دنیا میں واحد میرا جملہ ہے. میں پہلی بات تو کسی کی نقل نہیں کرتا کوئی بات کرنے کا, کیونکہ ہم اصل والے لوگ ہیں, نقل کیا کریں. یہ جملہ سن لو, اللہ کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ میرے نبی کی عطا ہے کہ نبی نے اس بات کو دنیا میں بھی پورا کر دیا. علی اکبر کو اپنا جیسا پیدا کروا دیا. علی اکبر بہو علی اکبر رسول جیسے تھے. یہ جملہ پورا کر دیا رسول نے کہ میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے. علی اکبر کو اپنے جیسا بنا کر بھیجا. اگر دیکھنا بھی ہو نا رسول کو تو حسین پاک دیکھتے تھے. نانا جانے کے بعد بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے, علی اکبر کی شکل میں آ گئے. ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور دادا کا انتقال ہو جائے اور سیم اگر دادا کے جیسا پیدا ہو جائے تو پورا خاندان کیا بولتا, ارے ستار میاں گئے نہیں, آ گئے. شاہ الحمید مرا نہیں, آ گیا. ویسے بھی مرے گا نہیں, آ گیا. شابیر کے بیٹے کی شکل میں شاہ الحمید آ گیا. کیا بولے, ہاں بھائی کاپی ہے, بھلے سے تھوڑا سا فرق ہو مگر پورا خاندان دل رکھنے کے لیے کیا بولتا ہے, ہاں ایک دم تو کاپی ہے باپ کی جیسے ہی. مگر یہاں تو سرکار علی اکبر ہو بہو رسول اللہ کے جیسے. جب اس جوان 18 سال کے بیٹے نے دیکھا کہ معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں, اب مجھ کو اجازت لینی چاہیے, مجھ کو اپنے ابا کی طرف سے جانا چاہیے. میرا 57 سال کا بوڑھا باپ کب تک لاشیں اٹھائے گا, ہو سکتا ہے مجھ سے مدد ہو جائے. آئے حسین پاک کی بارگاہ میں, بولے ابا جان اجازت دیجیے. کس لیے؟ میں جنگ کرنے جانا چاہتا ہوں, میں یزیدیوں سے لڑنا چاہتا ہوں, مجھ کو اجازت. آقا حسین علیہ السلام نے جوان بیٹے کو اچھا کیسے اجازت دیں؟ جانتے ہیں کہ ابھی جائے گا, شہادت ہو جائے گی, میرا بیٹا میرے نظروں کے سامنے سے چلا جائے گا, اجازت دے تو کیسے؟ آپ نے فرمایا جا پہلے اپنے پھپھی, اپنے امی, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے اجازت لے لو بیٹا, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. جب آپ گئے ماں زینب کے پاس اور ماں زینب کو فرمایا کہ پھپھی جان میں یزیدیوں سے لڑنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں؟ اب ماں زینب نے سرکار علی اکبر کو سب سے زیادہ پالا ہے. ماں ام لیلا نے جتنا نہیں پالا تھا اتنا ماں زینب نے پالا. اب ماں زینب اجازت دے تو کیسے دے؟ ابھی باپ نے بھی ہاں نہیں کہا ہے, ماں زینب کی بارگاہ میں آئے, ماں زینب بھی اجازت دے تو کیسے دے؟ بولے میرے لال پہلے اپنی والدہ ام لیلا سے تو پوچھو. جب ماں ام لیلا کی بارگاہ میں آئے بولے امی جان میں اجازت لینے آیا ہوں, میں جا رہا ہوں یزیدیوں کے خلاف جنگ کرنے. اب ماں کیسے بول دے گی؟ ہاں ماں بولی جاؤ اپنے بیمار بھائی سے ملاقات کرو. گئے تو سرکار زین العابدین آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے تھے ایک چٹائی پر, وہ بھی اجازت دے نہیں سکتے تھے. ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, وہ بھی اجازت نہیں دے سکتے تھے. آپ نے ماتھے کا بوسہ لیا, ہاتھوں کا بوسہ لیا. سرکار زین العابدین کی آنکھیں کھل گئی. آپ نے دیکھا میرا چھوٹا بھائی علی اکبر. بولے کیا بات ہے؟ بولے بھیا میں اجازت لینے آیا ہوں, والد کی طرف سے میں اب
یزیدیوں سے جنگ کرنے جا رہا ہوں. بولے والد نے کیا کہا؟ بولے ابا نے بھی ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا. والدہ نے کیا کہا؟ والدہ نے بھی ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا. پھوپھی جان نے کیا کہا؟ پھوپھی جان نے بھی ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا. پھر میں جب اتنے بڑے لوگوں نے نہیں کہا تو میں کیسے ہاں کہہ دوں؟ جاؤ والد کی اجازت لو, والدہ کی اجازت لو, پھوپھی جان کی اجازت لو, ان سب کی اجازت میں میری اجازت ہوگی, میں کیسے جانے دوں؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا, سگا بڑا بھائی زندہ ہو, حیات میں ہو, اور اس سے چھوٹا اگر کہیں دشمنی ہو جائے, چھوٹا بولے بھائی تو آرام کر, میں ان کو دیکھ کے آتا ہوں, ان سے لڑ کے آتا ہوں, تو فکر مت کر. بڑے بھائی کی غیرت کیسے گوارا کرے؟ اس کے رہتے ہوئے چھوٹا بھائی جائے 10, 20, 50 آدمیوں سے لڑنے, تو بڑا بھائی جانے دے گا؟ کیسے جانے دے گا؟ آپ نے بھی بات کو ٹال دیا. پھر گئے ماں سکینہ کے پاس اور دیکھے کہ سکینہ خاموش بیٹھی ہے. آپ نے ماں سکینہ کو بلایا, سینے سے لگایا, بولے میری بہن میرے بنا تو رہ لے گی؟ رونے لگی. بولے بھیا کیسے رہ لے؟ بولے کیوں ایسا پوچھتے ہو آپ؟ بولے جتنے لوگ اجازت لے کر گئے تھے والد کے پاس سے وہ واپس نہیں آئے, میں بھی والد سے اجازت لے کے جاؤں گا, میں کبھی واپس نہیں آؤں گا, تو میرے لیے رونا نہیں. جو بہن بھائی کی لوریوں میں پلی ہو وہ جملہ برداشت بھی نہیں کر سکتی. ماں سکینہ سلام اللہ علیہ رونے لگی. بولے آپ ایسا کیوں بولتے ہو بھیا؟ بولے بس وہ وقت آ گیا, وہ گھڑی آ گئی, اب میں بھی جانا چاہتا. ماں سکینہ رونے لگی پکڑ کے. بولے نہیں جانا, جتنے گئے واپس نہیں آئے, میں آپ کو بھی جانے نہیں دوں گی. بولے نہیں میں تو پوچھنے آیا ہوں, میں والد کے پاس جا رہا ہوں. آپ اپنے والد کے پاس دوبارہ آئے, فرمایا کہ ابا جان اجازت کسی نے نہیں دی, میں نے سب سے اجازت مانگا, کسی کا ہاں یا نہ سمجھ نہیں آیا, مگر اب آپ بولو. تاریخ میں ہے کہ سرکار علی اکبر نے وہ جملہ کہا کہ حسین علیہ السلام کہ آقا حسین علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے, اور پھر پکڑا آپ اپنے خیمے میں لے کر گئے. وہ آرے بے بس باپ, یہ جانتے ہیں آقا حسین کچھ دیر پہلے ہی ایک شہادت ایسی ہوئی تھی حور کے بیٹے کی, حضرت حور کے بیٹے کی. جب حور اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے گئے, اس سے پہلے آقا حسین وہاں موجود تھے. آقا حسین نے حضرت حور کو فرمایا کہ اے حور, جوان بیٹے کی لاش اگر باپ اٹھائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, میں اس لیے آ گیا کہ تم اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھاؤ, میں اٹھاؤں گا آپ کے بچے کی لاش. قسم خدا کی. وہ رونے لگے. فرمایا سرکار اگر میں اٹھاؤں میرے بچے کی لاش تو مجھ کو تکلیف ہو جائے گی, وہ وقت آئے گا کہ آپ کو بھی اپنے جوان بچے کی لاش اٹھانی پڑے گی. لاشوں کو جب اٹھا کر لائے حسین علیہ السلام حور کے بیٹے کی, شریعت میں کہیں کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ اگر 4-5 لوگ ہو, اگر جوان بیٹا مر جائے تو باپ کو پہلے نہیں بتایا جائے, ماں کو پہلے نہیں بتایا جائے. آقا حسین علیہ السلام سرکار علی اکبر کو اجازت دینا چاہ رہے ہیں, اندر خیمے میں لے کر گئے. آپ نے مکمل تیار کیا. اچھا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بنو ہاشم کی ایک رواج ہے, بنو ہاشم کا ایک رواج ہے, بچوں کو دستار بندی کی جاتی ہے. دنیا میں دستار بندی کی روایت جو ہے وہ بنو ہاشم سے چلی ہے, باندھنے کی. آقا حسین علیہ السلام نے پوری زندگی دستار سرکار علی اکبر کو نہیں باندھی, کیونکہ پہلی دستار ماں زینب نے باندھی, دوسری ماں لیلا نے باندھی, اس کے بعد تمام رشتہ داروں نے باندھی. آقا حسین نے مولا علی اکبر کو کبھی دستار نہیں باندھی, اور آج آخری وقت ہے پھر بھی دستار باندھنے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ جنگ کے لیے وہ پہنا جاتا ہے نا لوکھنڈ کا. آپ نے مکمل تیار کر دیا. جب آپ روانہ کر رہے ہیں تو علی اکبر کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا میرا دل تو ابھی بھی گواہی نہیں کرتا کہ میں تجھ کو بھیجوں, تو میرے نانا کی نشانی ہے, میں تجھ کو دیکھتا ہوں تو نانا یاد آتے ہیں, نہیں جانا میرے لالی, میں دوسرے کو کسی کو بھیجوں.
سرکار علی اکبر نے جو باتیں بتائی تھی آقا حسین نے اس باتوں کو واپس سنا, اجازت دی, اچھا ٹھیک ہے جنگ کرنے کے لیے آپ جائیے. کیا ہوتا ہے معلوم ہے, یہ جملے جو مصائب کے ہیں نا, یہ ایسے جملے ہیں کائنات میں کہ اگر یہ ہم اپنے اوپر سوچیں لے کر کہ ہمارے سامنے اگر کسی اپنوں کا بھائی کا پیر بھی کٹ جائے نا اور جدا ہو جائے تن سے, تو جتنا بھائی نہیں روتا اتنا دیکھنے والا روتا. ایک اگر ہاتھ کٹ جائے تو کٹنے والے سے زیادہ دیکھنے والے کو درد ہونے لگتا. اگر کوئی آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا ہے, بھلے سے اپنا نہیں ہے بیگانہ ہے, اور اگر وہ تڑپ رہا ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لے کر گئے اللہ کے حکم سے, حضرت ابراہیم کے آنکھوں پہ پٹی بندھی, حضرت اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے, پھر بھی آپ کا ہاتھ کانپ رہا, چھری چل نہیں رہی. چھری نہیں چل رہی. اب مجھ کو بتاؤ کہ دنیا میں ایسا کون سا مسلمان ہے جو اس عمل کو نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں دمبا آ گیا. یہ عمل کون, کس کے بس کی بات ہے جو کرے؟ آقا حسین نے 72 کی لاشیں خود اٹھائی, چاہنے والوں سے لے کے بیٹوں سے لے کے بھائی سرکار علی حضرت عباس علمدار تک کی لاش کون اٹھا کر لایا؟ امام حسین علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کے لیے ہاتھ نہیں چلے, نہ جانے کتنوں کو تیار کر کر میرے حسین نے قتل گاہ میں بھیجا اور شہادتیں ہوئی. سرکار علی اکبر جب جانے لگے قتل گاہ میں, جب سرکار علی اکبر جانے لگے آقا حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر بیٹھایا. جب آپ نکلے تو آقا حسین علیہ السلام گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. سب روایتوں میں موجود ہے. جب اپنے پیچھے والد کو آتا ہوا سرکار علی اکبر نے دیکھا تو گھوڑا روک کر اتر گئے. بولے ابا جان آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ بولے بیٹا آخری وقت ہے, میں تجھ کو بھی دیکھ لوں, میرے نانا کے چہرے کو بھی دیکھ لوں, واپس میں تجھ کو دیکھ پاؤں کہ نہیں دیکھ پاؤں, میں اس لیے پیچھے پیچھے آیا. سرکار علی اکبر نے ابا کو سمجھا کر بھیجا کہ والد یہ تو آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں کہ ہم جتنے یہاں شہید ہوں گے سب وہاں ایک ساتھ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ, وہاں ایک ساتھ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اے میرے ابا, یہ آپ بھی جانتے ہو, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ وقت شہادتوں کا ہے اور مجھ کو جانا پڑے گا. ادھر آپ میرے والد ہیں, آپ میرے پیچھے نہ. سمجھانے کے بعد آقا حسین علیہ السلام نے ایک وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے, تم میرے جب آگے گھوڑا لے کر چلے گا تو خالی ایک کام کرنا, جتنے دور تک جائے گا میرے بیٹے مجھ کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہے, مجھ کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا, میں تجھ کو دیکھتے رہوں گا. اچھا جوان بیٹا ہے. اب سرکار بھی جانتے ہیں کہ یہ آخری دیدار نہیں ہوگا. کتابوں میں ہے کہ سرکار علی اکبر جب شہید ہوئے تو آپ کی لاش مبارک پر سب سے زیادہ اگر کسی نے رویا تو وہ ماں زینب تھی. سب سے زیادہ اگر کسی نے رویا تو ماں زینب سلام اللہ علیہ, اور سب سے خاموش اگر کوئی تھے تو حسین پاک. جب لاشا اٹھا کر لائے تو حسین پاک خاموش تھے. سرکار علی اکبر جب پہنچے تو 100 لوگوں کو جہنم دیا لڑائی کرنے کے لیے. پھر جب یہ لوگ دیکھیں کہ یہ علی کا پوتا بھاری پڑتا جا رہا ہے, اب ہم لوگ اس سے جیت نہیں پائیں گے, تو لوگوں نے جنگ کو روک دیا. جنگ کو روک دیا. اس جنگ آدھے ہونے سے پہلے سرکار علی اکبر نے 100 لوگوں کو جہنم بھیج دیا. اچھا خون کتنا بھی ہو تو علی کا ہے, خون کی تاثیر ہی بتاتی ہے.
बधा रखो कि नामे अली सुन के जिनके चेहरे बिगड़ गए, नामे अली सुन के जिनके चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। ये खून की तासीर होता किसका है? शेर खुदा का, जिसके दादा ने 2 उंगलियों से खैबर उखाड़ा, तो 100 उसके लिए क्या मायने रखे। यजीदी जब देखे कि हम अब जीत नहीं पाएंगे तो उन्होंने जंग को रोक दिया। आपने सदा दी अपने वालिद को, आए घोड़े से उतरे, थके हुए थे, बाप के पैर मुबारक पर सर रखकर थोड़ा लेटे, बोले अब्बा पानी तो मांग नहीं सकता हूँ, मैं आपके पास है ना मेरे पास, मगर पैसा तो मैं हूं। आका हुसैन अलैहिस्सलाम बोले कि खेमे में से सब आपको देख रहे हैं और अभी थोड़ी देर में फिर से जंग शुरू हो जाएगी। तो बोले इंशाअल्लाह आप अपने बेटे का कमाल देखेंगे। यजीदियों ने यहाँ प्लानिंग कर लिया कि अली के पोते को हम मार नहीं सकते इस तरीके से, नेजे लेकर झाड़ों के पीछे छुप जाओ। हर झाड़ के पीछे 2 आदमी नेजे ले लेके खड़े थे, क्योंकि फ्रंट से कोई जीत नहीं पाया, सामने से कोई जीत नहीं पाया। नेजे वो भी ऐसे नेजे थे, कुफा में हर दुकान से तलवारें नेजे बिक चुकी थी। सबसे बड़ा शोर यही था कि इस्लाम के दुश्मनों को खत्म कर देना है, हर घर से फर्द निकले। नौजुबिल्लाह नबी के बच्चों को इस्लाम का गद्दार कह के मारा गया। हर दरख्त के पीछे नेजे लेकर जो लोग खड़े थे, तेज रफ्तार में सरकार अली अकबर आए जब जंग की शुरुआत हुई, और एक ऐसे मलून शख्स ने इतनी जोर से नेजा मारा कि सरकार के सीने से हड़ता। आपके मुंह से सदा निकली, ए अब्बा। वो नेजा इतना बुलंद, इतना तेज था कि आप उस मामलात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। घोड़े से गिरना ही था मामला। क्या कहा, हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम को अपनी मांडी पर लिटाया और पूछा कि मेरे बच्चे बता सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है। किताबों में है कि आपको 17 घाव लगी थी, मगर जो नेजा आपको पीछे से मारा गया था वो नेजा सीने के आर पार हो गया। बोले अब्बा जितनी घाव लगी है ना, उनमें जो ये नेजा मेरे सीने में लगा हुआ है, बस खाली ये नेजा आप निकाल दीजिए, बाकी सारे घाव तो ठीक है, मगर ये बात करने में तकलीफ दे। जवान बेटा तड़पता बाप के सामने पड़ा है, जिसकी शक्ल रसूलुल्लाह जैसी। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब वो नेजा निकाला और खून का फव्वारा जब मेरे आका हुसैन के चेहरे पर आया, जिस मुबारक पर आया, तो आका हुसैन ने उसको पोंछ कर आसमान की तरफ कहा, ए नाना गवाह रहना, मैंने अपने बेटे जो आपकी शक्ल और सूरत में था, मैंने आपके हवाले किया, आपके दीन के लिए मेरा बेटा शहीद हुआ। वो जो दर्द था सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम का, वो और इतना तेज हुआ कि एक हिचकी, किताबों में कि एक ही हिचकी में आप जामे शहादत पे पहुंच गए। नेजा निकलने के बाद आप शहीद हो गए। आका हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जवान बेटे की लाश को उठाकर लेके जा नहीं सकते थे, क्योंकि आप भूखे और प्यासे थे। अली अकबर वजनदार थे बहुत। तो किताबों में है कि सीने से जिस्म को यूं दबाया, एड़ियां पैर की रगड़ते हुए, पैर की एड़ियां रगड़ते हुए खेमे तक, कहीं लिखा है 7 बार बैठे, कहीं लिखा है 17 बार बैठे। किसी को बुलाया नहीं मदद के लिए कि आओ मेरे बेटे की लाश उठाने के लिए। एड़ियों से सीने से चिपका कर रगड़ते हुए अब सरकार अली अकबर अलैहिस्सलाम को खेमे तक लेकर आए।
ام لیلا جب باہر کھڑی تھی تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ام لیلا جاؤ اندر دعا کرو تمہارا بیٹا جنگ پہ. تو ام لیلا نے دعا کی تھی کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنے والے, اے زلیخا کو اسماعیل سے ملانے والے, میرے بیٹے حسین, میرے بیٹے علی اکبر کو میرے حسین سے ملا دینا. اور وہ شہادتیں, اللہ اکبر. کیا ہے معلوم ہے, سرکار علی اکبر علیہ السلام جب خیمے پہ آ گئے, لاش مبارک آپ کی آئی, تو جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا, سب سے زیادہ رویا, وہ ماں زینب سلام اللہ علیہ ہے. کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ پیار اگر کسی سے ملا تھا تو ماں زینب سلام اللہ علیہ سے ملا, اور اگر کوئی خاموش تھا تو حسین پاک کے ساتھ خاموش تھا. جوان بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا, قوال نے پڑھا نا, وہ حسین. اللہ. حسین علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے کو اس لیے شہید کروایا کہ نانا کا جو حقیقی دین ہے وہ بچ جائے. اس وقت دین دو ٹائپ کے تھے, ایک نقلی دین تھا, ایک اصلی دین تھا. میں نے شروعات میں کہا ہوں, یزید کی بیعت بھی صحابہ کے بچوں نے کر لی تھی, یعنی وہ بھی دین پر تھے, مگر حسین پاک اصل دین کو بچانا چاہتے تھے, جو دین محمد ہے, جس دین کے مالک اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ قربانیاں اگر رایا چلی گئی, تم دین حسین نہیں سمجھ پائے. اس دور میں دین محمد تھا, اس دور میں دین حسین. بے شک, بے شک. اسلام کربلا تک دین محمد ہے, اسلام کربلا تک دین محمد ہے, اور قیامت تک دین حسین. بے شک. ہر شہادت ہمارے سینے میں ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس غم کو پکارے تو آپ اس احساس کو اپنے سینے میں لے آؤ. یہ جو ماحول ہے نا, یہ شہادت سننے والا نہیں. آدمی یہاں سے چلتا ہے, یہاں اٹھتا ہے, وہاں بیٹھتا ہے, باتیں ہوتی. شہدانے کربلا کا غم جب سنو تو یہ ایسا اپنے آپ کو رکھو کہ آپ کربلا میں موجود ہو. اللہ. ہر ماں اپنے بیٹے کو کربلا کے غم بتائے, ہر سانس اپنے بہو کو بتائے. ماؤں کی باتیں بچوں کے دلوں میں جلدی اثر کرتی ہیں. بے شک, بے شک. آپ یہ سوچو, آپ کو اپنے بچوں کو حسینی بنانا ہے یا یزیدی بنانا ہے. اگر آپ رسول کے بچوں کا ذکر سکھاؤ گے تو بچے آپ سے وفا کریں گے. حسینی کبھی غدار نہیں ہو سکتا. بے شک, بے شک. اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں, ادب کریں, دوست میں محبت چاہتا ہے تو کربلا بتائیں. بے شک. لو ضرور شریف پڑھو. اللہ تعالیٰ ان پولیس والوں کو اچھا رکھے جو محفل آقا حسین علیہ السلام کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان چغل خوروں کو بھی اچھا رکھے, ہے نا, یہ جو بار بار چغلی لگاتے ہیں. یہ تو معلوم تو پڑتا ہے کہ یزیدی موجود ہیں آپ کے علاقے میں, ہے نا, اور انشاءاللہ جو یزیدی ذکر حسین روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے ہرملا کو کوڑ ہو گیا ہو جائے گا انشاءاللہ. ذکر حسین روکنے والا کبھی انشاءاللہ سکون سے نہیں رہے گا, کیونکہ اس کا ذکر روک رہا ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے. بول دیا, ہو جائے گا. اس کو ہوگا جو دیکھ لینا کون کا ہو. یہ محرم کے بعد ہی آپ کو خبر آ جائے گی یزیدین کی. میں بڑا سخت ہوں, یہاں حسینیت کے خلاف بات برداشت نہیں کرتا, پھر سگا بھائی کیوں نہیں کرتا. بے شک, بات سمجھ میں آئی نا. سب کچھ اہل بیت ہے. بے شک, جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا, ملا تو مل گیا, مولا نہیں ملا. بے شک. اور کافر بتا رہے ہیں وہ علی کے باپ کو, کچھ جن کو اپنے باپ کا سجرا نہیں. حسینیت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی, چاہے سگا بھائی کرے, باپ کرے. ہر اس بیٹے کو حکم ہے کہ اگر باپ یزیدی ہے تو اس کو چھوڑ دو, یا تو اس کو حسینی بنا لو. بے شک. یزیدیوں سے یارانا بری بات ہے, ان سے ملنا ملانا بری بات ہے, ان کی میت اٹھانا بری بات ہے. بے شک, حق ہے.
حسینی بن کے جیے ہیں، حسینی بن کے جیئیں گے، اور جتنے حسینی انشاءاللہ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار یا حسین بول کر دونوں ہاتھ اٹھائیں، چاہے عورت ہو، ہاتھوں کو بلند رکھو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں نا، میری خصوصاً آقا حسین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کا، اور جو ان ہاتھوں کو اٹھتا ہوا دیکھ نہیں پا رہے ہیں اللہ بے شک، بس سمجھ گئے نا آپ لوگ، ہاں تو انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے لیے